اب اس کے بعد ہے سمت الراس. کتاب کا صفحہ نمبر 6 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. رہنمائی توقید حصہ اول. سمت الراس یعنی زینت. بہت آسان ہے ناظرین کرام. دیکھیے ہم دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہیں تو ایک خط مستقیم جو ہے ہمارے سر کے بیچوں بیچ نکل کر سیدھا آسمانوں میں چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سمت الراس، زینت. ٹھیک ہے. سورج جب سمت الراس پر ہوتا ہے تو وہ بعد سمتی جو ہے وہ صفر ہوتا ہے. یعنی زینت ڈسٹینس. لازمی بات ہے کہ اب اس کا زینت پر وہ موجود ہے، زینت سے اس کا کچھ ڈسٹینس ہے ہی نہیں. جب ڈسٹینس کچھ بھی نہیں تو وہ زیرو ہو گیا. تو بہرحال یہ ہمارا سمت الراس ہے. ٹھیک ہے. سمت الراس سے سورج جتنے درجے جھکا ہوا ہوگا اتنا ہی بعد سمتی کہلائے گا. مثال کے طور پہ میں کراچی میں کھڑا ہوا ہوں اور سورج میرے سر پر نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سورج کتنے درجے جھکا ہوا ہے. 10 درجے. تو یہ کہلائے گا کہ اس وقت کراچی والوں کے لیے جو بعد سمتی ہے وہ 10 درجے. ٹھیک ہے. تو بعد سمتی کی تعریف کیا بنی کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری جو ہے وہ بعد سمتی کہلاتی ہے. اور بعد سمتی کم سے کم 0 درجہ کہ عین آپ کے سر پر سورج آ جائے، اور زیادہ 190 درجے کہ آپ کے بالکل پاؤں کے نیچے سمت القدم پہ سورج آ جائے. تو بس یہ اس کی زیادہ دوری ممکن ہے. دائرہ افق. آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کی حد نگاہ آپ کو زمین و آسمان ملتے دکھائی دیں گے اگر کوئی شے رکاوٹ نہ ہو. یعنی زمین ہموار ہو، پہاڑ وغیرہ اور آبادیاں وغیرہ حائل نہ ہو اور زمین بھی ہموار ہو تو آپ کو ایک خاص دوری پر جا کر زمین و آسمان ناظرین کرام ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ افق ہے اور یہ پورے دائرے کی شکل میں ہوگا. تو سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پر ہر جانب 90 درجے کی دوری پر جو دائرہ بنے گا اسے کہتے ہیں دائرہ افق. اور اسے ہی افق حقیقی بھی کہتے ہیں. ارتفاع شمس. اب دیکھیں یہ جو دائرہ افق بنا جس سے نیچے آپ کی نگاہ نہیں جاتی، تو اگر سورج کا مرکز افق سے اونچا ہو تو اسے ایلٹیچیوڈ آف سن، ارتفاع شمس کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور 5 درجے افق سے اونچا ہے تو ہم کہیں گے ارتفاع شمس 5 درجے ہے. انحطاط شمس، ڈپریشن آف سن. تو افق سے جو سورج نیچے چلا جاتا ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جیسے غروب شفق کے وقت جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے یا صبح صادق کے وقت، اس وقت بھی رات ہوتی ہے، سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا. تو ان صورتوں میں جب وہ افق سے نیچے ہوتا ہے تو جتنے درجے نیچے ہوگا اسے انحطاط کہیں گے. جیسے کہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت اور غروب شفق ابیض کے وقت سورج جو ہے وہ 18 درجے افق سے نیچے ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ صبح صادق کے وقت انحطاط شمس 18 ڈگری 18 درجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب موجودہ زمانے میں انحطاط کو بھی ارتفاع سے ظاہر کرتے ہیں. یعنی سورج اگرچہ افق سے نیچے ہوتا ہے 10 درجے، مگر کہتے اس کو یہ ہے کہ اس وقت ارتفاع شمس -10 ہے. تو یہ منفی کی علامت جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ انحطاط بیان نہیں ہو رہا، ارتفاع بیان نہیں ہو رہا، اصل میں یہ انحطاط ہے، بس اس کو نام جو ہے وہ ارتفاع کا دے دیا گیا ہے. سن ڈکلینیشن. تھوڑی سی توجہ دیں ناظرین کرام. تو اب ہم بورڈ پر پھر دوبارہ چلتے ہیں اور بورڈ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میل شمس، سن ڈکلینیشن.
تو میل شمس کہتے ہیں خط استوا سے مرکز شمس کی دوری کو. تو سورج ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے دائرۃ البروج میں، اور دائرۃ البروج جو ہے وہ ناظرین خط استوا پر تقریباً 23.5 درجے ترچھا ہے. لہذا سورج سال میں صرف 2 مرتبہ اکویٹر پر آتا ہے خط استوا پہ، باقی 6 ماہ وہ جانب شمال چلا جاتا ہے اور 6 ماہ جانب جنوب. اور جب وہ 6 ماہ جانب شمال جاتا ہے تو شمالی دنیا میں یعنی پاکستان وغیرہ میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 6 ماہ جانب جنوب جاتا ہے تو پھر جنوبی دنیا میں یعنی آسٹریلیا وغیرہ میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور شمالی دنیا بشمول پاکستان میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ دن چھوٹے بڑے ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیے یہ خط استوا، تو سورج کے زیادہ جو جھکاؤ ہوتا ہے شمال کی جانب، وہ موجودہ زمانے میں 23 ڈگری 26 منٹ نارتھ ہے، یعنی اکویٹر سے خط استوا سے وہ شمال کی جانب 23 درجے 26 دقیقے تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب جانب جنوب آتا ہے تو یہاں پر بھی اتنا ہی پہنچتا ہے 23 ڈگری 26 منٹ ساؤتھ، یعنی 23 درجے اور 26 دقیقے جنوبی. اسی کے درمیان سورج کی حرکت رہتی ہے. کس دن سورج کا درجہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ کو آخری صفحات میں ملے گی. اسی طرح پہلے میں نے یہ عرض بلد طول بلد کے بارے میں بیان کیا، تو پاکستان کی کم و بیش 100 شہروں کا عرض بلد طول بلد کا جدول ٹیبل جو ہے اس کتاب کے آخر میں موجود ہے، اور دنیا کے کچھ مشہور شہروں کے عرض بلد طول بلد اور ان کا ٹائم زون کیا ہے اس کا طول بلد بھی، اس کا جدول بھی جو ہے وہ جدول کے آخر میں، اس کتاب کے آخر میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ابھی جو آپ نے تعریفات سنی ناظرین کرام زیادہ پریشان نہیں ہوئیے گا، انشاءاللہ بھی ہم گروپ میں آپ کو کچھ امیجز اور تصویریں بھی بھیجیں گے، اس کے ذریعے بھی آپ اس کی دہرائی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ابھی آگے چل کر کورس کے دوران یہ تعریفات ریوائز بھی ہوں گی، ان کو ہم دوبارہ دہرائیں گے، بلکہ ان کو اور تھوڑا تفصیل سے ہم سنیں گے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن آج آپ کو بہت ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی، بہت سے ناظرین کرام کے لیے بڑی حیرت انگیز باتیں بھی ہوں گی کہ آج پتہ چلا کہ 6 ماہ دن 6 ماہ رات جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے اور دن چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں. مزید تفصیل انشاءاللہ جیسے سے آتی جائے گی تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس حوالے سے روشن ہوتا چلا جائے.